بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجیر کو جنت کا پھل کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھا کر فرمایا کہ قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھا کر اس کی اہمیت اور فضیلت کی جانب اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا۔ انجیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پھل غذا اور دوا ہے۔ اس میں کوئی فاضل اور فالتو جزو مثلاً گٹھلی بھی پھینکا جانے والا چھلکا نہیں ہے، لہذا یہ اس اعتبار سے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے کیونکہ جنت کے پھلوں میں بھی کوئی فاضل جج نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی مانند مغز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک سابق ہدیہ کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے انجیر کھائیں اور اپنے صحابہ سے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہیں۔ اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو کاٹتا ہے، گٹھیا کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ الکشف البیان جلد 10 صفحہ نمبر 23۔ کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے بے شمار نعمت ہے۔ انجیر جسم کو فربا بناتا ہے، چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہے۔ اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بکثرت دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لاتے ہیں اور بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ اور ایشیائے کوچک کا پھل ہے۔ اگرچہ یہ برصغیر پاک و ہند میں بھی پایا جاتا ہے مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا، اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتباع یا ایشیائے کوچک سے منگول اور مغل اسے یہاں لائے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے، مواد کو باہر نکال کر شدت حرارت میں کمی کرتا ہے، جگر اور تلی کے صدوں کو کھولتا ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردہ اور مثانہ سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتا ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو نہال منہ کھانا بہت فائدہ کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ انجیر کو دودھ میں پکا کر گوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد بھول جانے پر دن میں دو بار قدیمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے، وہ تازہ انجیروں کی طرح پھول جائے گا۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔
سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والے اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ کھانے سے آدمی مرض کلنج سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال کے بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو فہیم انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربہ ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2-4 قطرے بس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔